میں اللہ تعالیٰ کے رزق کے کی ڈیفینیشن میں بہت سی چیزوں کو لے آتا ہوں. رزق وہ آب و ہوا بھی ہے جو مجھے مل رہی ہے. رزق وہ شور شرابہ یا پرسکون اور پر مسرت موسیقی بھی ہے جو سنائی دے رہی ہے. قدرتی موسیقی، نیچرل ساؤنڈز، وہ سناٹا، وہ خاموشی، وہ گفتگو، وہ لیکچرز یا وہ پروگرامز ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پہ، یہ سب کچھ آپ کے رزق کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر. میں یہاں مولا کا ایک فرمان بھی کوٹ کرنے کی کروں گا کہ جس میں آپ نے جیسے رزق کی بات کی نا، ہر چیز رزق ہے. مولا کا فرمان ہے کہ رزق کی 18 اقسام ہیں، اور جسے تم رزق سمجھتے ہو وہ اس کی سب سے حقیر ترین اقسام ہے. یعنی جو لوگ ہم 1 روپے کو یا پیسے کو سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ کی طرف سے دیا گیا رزق ہے، وہ مولا فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ تو سب سے حقیر ترین چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رزق کے 18 اقسام ہیں. جیسے آپ کا علم آپ کا سب سے بڑا رزق ہے، آپ کا نیک اولاد ہونا سب سے بڑا رزق ہے، آپ کا نیک جگہ آ جانا سب سے بڑا رزق ہے. مطلب اتنی ساری اقسام دی گئی ہیں، اور جس کو ہم بساتے لوگ ہم رزق سمجھتے ہیں، وہ اس کو انہوں نے ویسے ہی ڈیفائن کر دیا، بھائی یہ تو سب سے حقیر ترین چیز ہے. اب دیکھیں نا، یہ ان دا لائٹ آف کوٹیشن فرام دا گریٹ مین، آپ کو اب یہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک اپنی زندگی کے تمام ان ایسپیکٹس پہ اگر روشنی ڈالوں شام کو، بائی دا ٹائم آئی ایم ان مائی بیڈ، کہ اب میں سونے لگا ہوں، سونے سے پہلے اگر میں اپنے 24 گھنٹوں کو جو میں نے گزارے، چاہے سو کے گزارے، جاگ کے گزارے، گھر میں گزارے، باہر گزارے، اگر ان کو میں ایویلیویٹ کروں اور دیکھوں کہ میں نے وہ وقت میرے اوپر، مجھ پر کیسے بیتا، تو یقین کریں مجھے سب کچھ رزق کا حصہ نظر آئے گا. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں بچوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر تمہارا کھانے کا دل کر رہا ہے کہ تم نے کوئی مرغن غذا کھانی ہے اور اچانک سے کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو تمہیں پسند نہیں آ رہی، کہ بھئی میں تو کچھ اور توقع کر رہا تھا، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے جسم کو اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی جو سامنے آئی ہے، کیونکہ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہوتے، یہ اتفاق نہیں ہوتے، یہ کئی دفعہ فورسڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ نے لینی ہوتی ہیں. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ جب بھی آپ مجھے ابھی سنیں یا آپ لوگ وجی کو سنیں یا آپ کسی کو بھی سنیں، تو چاہے آپ کو لگے کہ یار یہ مشکل کام ہے، اتنی سلو گفتگو، اتنی ڈرائی گفتگو، یا اتنی کرخت لہجہ، یا اتنا ایکسیسولی سافٹ لہجہ، یا شاعری یا اردو ادب کی گفتگو، تو یہ اب آپ اس کو اگر ایکوائر کر لیتے ہیں، دی آرٹ آف لسننگ سے آپ اس کو سن لیتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ کیا معلوم آپ کی پرسنالٹی پہ اس کے کتنے پازیٹیو افیکٹس ہیں، اور بھلے نیگیٹو بھی ساؤنڈ کریں. تھینک یو جی. یہی میرا کہنے کا مقصد ہے. آپ کا یہ کامنٹ میرے رزق کا حصہ تھا جو آپ نے کامنٹ کیا، آپ نے جو اتنا خوبصورت کامنٹ کیا ہے، یہ میرے رزق کا حصہ تھا جو مجھے ملا. آپ یقین کریں کہ میں نے جس دن سے یہ چیز ایکسیپٹ کی کہ مجھے اوپر جو تکالیف بھی آتی ہیں، میرے ساتھ اگر کوئی شخص برا بھی پیش آتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کی مجھے، میری ذہن کو، میری نشو و نما کو اس کی ضرورت تھی، اس لیے وہ معاملہ میرے ساتھ درپیش ہوا. ادروائز اچھا یہ سوچنا کہ اچھا مجھے زخم آ گیا، مجھے چوٹ آ گئی، مجھے دکھ ہوا، مجھے نقصان ہوا، آپ یقین کیجئے میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، پرٹیکولرلی وہ جو آپ کو بظاہر لگے کہ زیادتی ہوئی یا دکھ ہوا یا افسوس ہوا یا تکلیف ہوئی، یہ وہ تکلیف جو ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ کے اسکلپچر کے اوپر وہ تیشے ہوتے ہیں جو تیشے لگا کے آپ کے پتھر سے مورتی نکالتے ہیں. اور اگر میں آپ کو چوائس دوں کہ آپ کو کوئی زخم نہ آئے، کوئی چوٹ نہ آئے، تو آپ یقین کریں آپ کا مجسمہ ان مجسموں میں نہیں رکھا جائے گا جس کو میسٹر پیس کہا جاتا ہے. میں اکثر اپنے دوستوں سے، خاص طور پہ جونیئر دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یور اسکارز آر یور میڈلس.
اپنے سکارز کو، اپنے زخم کے نشانوں کو پرائڈ کے ساتھ لے کے آیا کریں. اگر چہرے پہ سکار آ گیا تو وہ چہرے پہ میڈل ہے، اگر دل پہ سکار آ گیا تو وہ دل پہ میڈل ہے. اس کو اس جیسے پرائڈ کے ساتھ میڈلز لگاتے ہیں، اپنی تکالیف کو، اپنے ایکسپیرینسز کو، اپنے ٹف ایکسپیرینسز کو میڈلز کی صورت پہ لگایا کریں کہ آپ زندگی کا ایک تلخ سانحہ دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دی، اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ اس میں سے نکل آئے اور آپ ریڈی ٹو ٹیک اندر ہٹ. آپ دیکھیں، مجھے آج کوئی ضرب لگتی ہے تو کل مجھے اس ضرب کے لیے میں پریپیئرڈ ہوں گا، کیونکہ مجھے وہ پہلے سے لگ چکی. جو ضرب ہی مجھے نہیں لگی، جو چوٹ ہی مجھے لگی ہی نہیں، میں اس کے لیے کہاں سے پریپیئرڈ ہوں. So the more hits you take, the more pain you take, the beautified your sculpture is. آپ یہ چیز کبھی آزما کے دیکھیے گا کہ ایک سادے کینوس کو گندا کرتے ہیں ہم کسی رنگوں سے تو اس کینوس میں جان آ جاتی، ورنہ وہ ایک سادہ کاغذ ہے، وہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا. یہ میرے پیچھے دیوار ہے، دیکھیں، سفید کینوس کی طرح. اس کے اوپر میں برے کالے، نیلے، پیلے یہ رنگ بکھیروں اور تو وہ ایک آئی کیچنگ چیز بن جائے گی، وہ سفید کینوس نہیں ہوگا. اگر وہ کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ ایبسٹریکٹ ہوگا، اگر وہ بہت خوبصورتی سے رنگ بکھر گئے تو وہ اسکیچ ہوگا یا وہ لینڈسکیپ ہوگا. تو یہ ورک آف آرٹ ہے. وی آر اے ورک آف آرٹ. دا مور پین وی گیٹ از دا مور بیوٹیفائڈ وی آر. اور یہی بیوٹیفیکیشن نہ صرف آپ کی آؤٹر بیوٹی ہے بلکہ آپ کی انر بیوٹی بھی ہے. اور اسی انر بیوٹی، اسی آؤٹر بیوٹی کے ایورز وہاں پہ ریوارڈز ہیں. اب آپ اگر اس کو میں سم اپ کرتا ہوں کہ جس نے جتنی ضربیں کھائیں، جتنی چوٹیں کھائیں، وہ اتنا خوبصورت مجسمہ بن کے جنت کی میں خوبصورتی کے لیول میں سب سے اوپر جائے گا. یہی جنت سے جنت الفردوس تک کا سفر ہے. یہی ان ڈگریز آف ریٹرن کا سفر ہے کہ جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے کہ جب بھی کوئی آفت آئی تو وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا، بڑا بچگانہ سا شعر ہے کیونکہ میں فرسٹ ایئر میں تھا شاید اس وقت. جب بھی مشکل گھڑی ہم پہ آئی کبھی، ہم سبھی کو پکارے چلے جائیں گے. جب بھی مشکل گھڑی ہم پہ آئی کبھی، ہم سبھی کو پکارے چلے جائیں گے. تب ہمارے تمہارے یہ سارے سہارے کنارے کنارے چلے جائیں گے.